اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا ذکر ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اختیار دیا دو باتوں کا، ایک یہ کہ میں یہ چن لوں ان دونوں میں سے ایک کہ آدھی امت کو اللہ جنت میں داخل فرما دے، اور دوسرا یہ کہ قیامت کے دن اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو شفاعت کا حق حاصل ہو کہ آپ کی جس کی چاہیں شفاعت کریں۔ تو آپ نے شفاعت والے حق کو حاصل کر لیا کہ میں اس دن شفاعت کروں گا۔ قرآن پاک میں شفاعت کا ذکر موجود ہے، کون کون کرے گا؟ احادیث میں 3 طرح کے لوگوں کا ذکر ہے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قیامت کے دن 3 طرح کے لوگوں کو خصوصیت سے شفاعت کا حق حاصل ہوگا۔ نمبر 1 انبیاء علیہم السلام، نمبر 2 علماء، نمبر 3 شہداء۔ ان کو خصوصیت سے شفاعت کا حق حاصل ہوگا۔ اس کے علاوہ بہت سارے صلحاء، اولیاء اللہ، نیک لوگ اللہ جن کو اجازت دیں گے وہ بھی شفاعت کر سکیں گے۔ اور قرآن پاک میں اس کا ذکر بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اجازت سے ہی شفاعت کا حق حاصل ہوگا، اللہ کی اجازت کے بغیر شفاعت کا حق حاصل نہیں ہوگا۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو اس کی بارگاہ میں بغیر اس کی اجازت کے کسی کی سفارش کر سکے؟ ولا یشفعون الا لمن ارتضی، نہیں سفارش کر سکیں گے مگر اس کے لیے جس کے لیے اس کی رضا ہوگی۔ ایسی جتنی بھی آیات ہیں ان کا مفہوم یہی ہے کہ شفاعت چونکہ موجود ہے اس لیے اس کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ اللہ تو مختار کل ہیں، جو چاہیں گے وہی ہوگا۔ یفعل ما یشاء یحکم ما یشاء، حکم بھی اللہ کا چلے گا اور اللہ جو چاہیں گے وہ کریں گے بھی۔ لیکن اللہ تعالیٰ اپنے نیک لوگوں کو وہاں پر اپنا قرب عطا کر کے حق کے شفاعت بھی عطا کریں گے۔ اور اللہ کے نیک اور مقربین میں سب سے پہلے ہیں انبیاء علیہم السلام، اور انبیاء علیہم السلام میں سب سے اول ہیں حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کی ذات بابرکات تمام انبیاء کے سردار، آپ کو حق کے شفاعت حاصل ہوگا۔ اب کون کون کر سکیں گے، کس کس کو حق کے شفاعت حاصل ہوگا؟ تو قرآن و حدیث کے مطالعے سے علماء کرام نے جو شفاعت کے بارے میں تذکرہ کیا ہے کہ کس کس کو شفاعت حاصل ہوگا، وہ مختلف قسم کے لوگ ہیں۔ پہلے یہ سمجھیے کہ شفاعت ہے کیا، شفاعت کا معنی کیا ہے؟ شفاعت کا معنی ہے کہ گناہ گاروں کی معافی کی سفارش کرنا۔ قیامت کے دن جو شفاعت کا ذکر ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ گناہ گاروں کی معافی کی سفارش کرنا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے، کس کی کریں گے؟ گناہ گاروں کی، جو گناہوں کے اندر پھنس چکے ہوں گے، جس کی وجہ سے جہنم میں جانا ان کا طے ہوگا یا جہنم میں جا چکے ہوں گے، ایسے لوگوں کے حق میں آپ سفارش کریں گے۔ اب شفاعت شین، فا اور عین 3 لفظ ہیں، جس کو یوں کہتے ہیں شفعن۔ کیا کہتے ہیں؟ شفعن۔ اور شفع جو ہے عربی زبان میں جفت کو کہا جاتا ہے، اس کے مقابلے میں طاق ہے، طاق اور جفت وطر، وطرن، شفعن اور وطرن۔ وطرن کہتے ہیں 1 کو، 3 کو، 5 کو، 7 کو۔ ہم وطر کی نماز پڑھتے ہیں، کتنی رکعت؟ 3 رکعت۔ اور بعض حضرات نے وطر کے لفظ سے 1 رکعت مراد لی ہے، اس لیے کچھ لوگ آپ کو یہ کہتے ہوئے بھی ملیں گے کہ وطر کی نماز 1 رکعت ہے، اور اس کی دلیل یہ دیں گے کہ ہم نے حرم میں فلاں کو دیکھا 1 پڑھتے ہوئے، ہم نے فلاں کو دیکھا 1 پڑھتے ہوئے۔ کسی کو دیکھا پڑھتے ہوئے، کسی کو کہتے ہوئے سنا، اس سے دین ثابت نہیں ہوتا، اس سے دین ثابت نہیں ہوتا۔ دین کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کی اتباع اور آپ کی سنتیں، یہ دین ہے۔ تو جو سنت ہے وہ دین ہے،
جو دیکھا ہے وہ دین نہیں ہے، دیکھنے میں غلطی ہو سکتی ہے، دیکھنے والے کے عمل میں کمی ہو سکتی ہے، لیکن جو سنت ہے اس کے اندر کوئی کمی نہیں ہو سکتی۔ سنت کی پہچان یہی ہے، ہر دور میں، ہر علاقے میں، ہر جگہ پر سنت ایک ہی طرح کی ہوگی۔ سر کو ڈھکنا سنت ہے بس، اب چاہے پگڑی سے ڈھکیں، ٹوپی سے ڈھکیں، رومال سے ڈھک لیں، تولیہ رکھ لیں، کچھ بھی رکھ لیں، سنت ایک ہی ہے، سر کو ڈھکنا۔ طریقہ مختلف ہو گیا، تو سعودیہ والوں کے ہاں لال رومال رکھنے کا رواج بن گیا، تو وہاں یہ سر کو ڈھکا جا رہا ہے رومال سے، لیکن ہمارے ہاں علماء نے کس چیز کو اختیار کیا؟ عمامے کو، اس لیے کہ اس کی فضیلت بہت زیادہ ہے۔ تو جہاں جہاں علماء زیادہ ہوں گے وہاں عمامے کا رواج زیادہ ہوگا، تو لوگوں میں بھی عمامے کا پہننے کا رواج آپ کو مل جائے گا۔ اور جہاں پر عمامہ بھی نہیں، رومال بھی نہیں، تو آپ کو تیسرا طبقہ ملے گا جو ٹوپی پہن لیتا ہے۔ اور وہ لوگ کہ جو اپنے آفس میں یا اپنے باہر کاروبار میں ادھر ادھر مشغول ہونے کی وجہ سے بعض دفعہ ٹوپی استعمال نہیں کرتے، ایسے لوگ بھی جب مسجد میں آتے ہیں یا کوئی دینی مرحلہ موقع آتا ہے تو آپ سر کے ڈھک کر ہی ملیں گے۔ تو پتہ چلا کہ اصل سنت ہے سر کو ڈھکنا، وہ چاہے آپ کسی چیز سے بھی ڈھک لیں، البتہ جتنا سنت کے قریب والی چیز کو اختیار کریں گے اتنا فضیلت اور اجر بڑھ جائے گا۔ تو اصل چیز ہے سنت۔ تو میں بات یہ کر رہا تھا شفعن، اب اسی سے حق کے شفع بھی ہے۔ حق کے شفع کہا جاتا ہے کہ ہمارا ایک پڑوسی ہے، وہ اپنا مکان بیچ رہا ہے، شریعت کا حکم یہ ہے کہ وہ مکان کا خریدار اگر پڑوس والا خریدنا چاہے تو وہ کسی اور کو نہیں بیچ سکتا۔ اگر پڑوس والا اس مکان کو خریدار بن جائے اور وہ کہے کہ میں آپ کو مارکیٹ ویلیو کے مطابق ریٹ دے رہا ہوں، آپ یہ پیسے لے لیں، یہ مکان مجھے دے دیں، تو اس پڑوسی کو شرعاً یہ حق نہیں ہے کہ وہ کسی اور کو بیچے۔ یہ حق کے شفع ہے، پڑوس کا حق ہے۔ سب سے پہلا حق کس کا ہے؟ پڑوس کا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جبرائیل امین میرے پاس پڑوسیوں کے حقوق بیان کرنے کے لیے اتنی بار آئے کہ یہ خدشہ ہوا کہ کہیں وراثت میں بھی پڑوسیوں کا حق نہ نکل آئے، ان کا بھی حق بیان نہ ہو جائے، اتنے حقوق ہیں پڑوسیوں کے۔ تو اگر کوئی اپنی چیز بیچ رہا ہے اور آس پڑوس والا اگر کوئی خریدنا چاہے تو پہلا اس کا حق ہے، وہ اگر صحیح ریٹ دے رہا ہے تو اس کو دیا جائے۔ ہاں اگر وہ مارکیٹ سے ہٹ کر بات کرتا ہے، ریٹ بہت کم لگاتا ہے، تو پھر اس کو حق نہیں ہے۔ مارکیٹ ویلیو کے حساب سے ریٹ ہے، اور پڑوسی کا چونکہ حق ہے تو اگر کم بھی ریٹ ملے تو اس کو اگر دے دیں گے تو ثواب زیادہ ملے گا، پڑوسی کا حق ادا کرنے کی وجہ سے فضیلت زیادہ ہوگی۔ اس کو کہتے ہیں حق شفاعہ۔ قرآن و حدیث میں شفاعت کرنے والے کے جو بیان ہے 9 اقسام بیان ہوئی ہیں۔ کتنی اقسام؟ 9 اقسام۔ سب سے پہلی قسم اس کو کہتے ہیں شفاعت عظمیٰ، شفاعت کبریٰ، جس کا تذکرہ ہم بار بار کرتے ہیں بیانات میں اور ہم سنتے بھی رہتے ہیں علماء سے، اور وہ شفاعت ہے حساب کتاب کی سفارش۔ قیامت کے دن جب میدان حشر لگے گا اور تمام انسان اس دن کھڑے کیے جائیں گے تو سورج سوا نیزے پر ہوگا، انبیاء، صلحاء، شہداء، علماء سب کے سب پر پسینے ہوں گے، کپ کپیاں ہوں گی، سب پریشان ہوں گے۔ اس حالت میں جب آپ پریشان ہوں گے سب، تو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے سفارش کریں گے کہ اے اللہ حساب کتاب شروع کیا جائے۔ تو آپ کی شفاعت اس وقت سب کو فائدہ دے گی، تمام انسانوں کے لیے فائدہ مند ہوگی، اس لیے کہ آپ کی سفارش کی وجہ سے جب حساب کتاب شروع ہوگا تو معاملہ آسان ہو جائے گا۔ اس کی مثال یوں سمجھیے، آج کل ہمارے ہاں زیادہ لائنیں کہاں لگتی ہیں؟ نادرہ آفس پہ، اور بھی ہیں لیکن نادرہ پہ زیادہ لگتی ہیں، اس لیے کہ کارڈ بہت ضروری ہے، مرد عورت بوڑھے بچے سب کو جانا پڑ جاتا ہے، تو وہاں لائنیں لگتی ہیں تو پریشانی زیادہ ہوتی ہے۔ اب اگر نادرہ آفس بند ہو اور باہر لائن لگی ہو تو پریشانی ہے کہ نہیں ہے؟ لیکن جیسے ہی ایک بندہ آ کر یہ کہے کہ آفس کھل رہا ہے، آدھی پریشانی ختم، لائنیں لگا لیجئے، دوسری پریشانی ختم۔ جو ٹینشن صحن میں 1 گھنٹے پہلے تھی اب وہ آدھی ہو گئی۔ بالکل اسی طریقے سے قیامت کے دن بھی معاملہ ہوگا، قبر سے سب نکال دیے جائیں گے، میدان حشر میں جمع کر دیے جائیں گے، لیکن حساب کتاب نہیں ہو رہا ہوگا۔ اب سارے پریشان ہوں گے کہ کیا ہوگا۔
اس لیے کہ ہر ایک کو اپنی فکر ہوگی میرا کیا ہوگا، میرا کیا ہوگا، میرا کیا ہوگا۔ لیکن جیسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں جائیں گے اور آپ کی سفارش قبول کر کے اللہ حساب کتاب کے معاملے کو شروع فرمائیں گے تو وہ ساری جو پریشانی تھی وہ عادی ہو جائے گی۔ تو یہ شفاعت کبریٰ، سب سے بڑی شفاعت جو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے عطا فرمائی ہے، جس کا فائدہ انبیاء، علماء، صلحاء، شہداء سب کو حاصل ہوگا، تمام مخلوق کو اس کا فائدہ حاصل ہوگا۔ اس کو کہتے ہیں شفاعت کبریٰ۔ دوسری شفاعت، حساب کتاب شروع ہونا ہوگا، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امتیوں میں سے کچھ کے لیے سفارش کریں گے۔ کیا سفارش کریں گے؟ اللہ یہ بڑے اچھے اور نیک ہیں، ان کے حساب کتاب کی ضرورت نہیں ہے۔ ان کے بعضوں سے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ کیا ہے، اور بعض ایسے ہوں گے جسے وعدہ تو نہیں کیا لیکن اتباع کی وجہ سے وہ ان لوگوں میں شامل ہو جائیں گے، جن کو یوں کہا جاتا ہے بغیر حساب کتاب کی جنت میں ان کو داخلہ ملے گا۔ ابھی حساب کتاب شروع نہیں ہوا، ایک گروہ جنت میں ڈالا جائے گا، اس کے لیے فیصلہ ہوگا یہ جنتی ہے، لہذا جو جنتی ہے ان کو عرش کا سایہ مل جائے گا۔ یہ دوسرا گروہ ہے جن کو شفاعت اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جن کی شفاعت کریں گے اور بغیر حساب کتاب کے ان کا جنت کا داخلہ طے ہو جائے گا۔ تیسری قسم کی شفاعت کی، حساب کتاب شروع ہو گیا، ادھر نیکیاں ہیں ادھر برائیاں ہیں، دونوں طرف ڈل رہی ہیں اور ترازو برابر ہے، نہ نیکیاں جھکی نہ برائیاں جھکی، اب بیچ میں ہے تراز۔ اب کیا کریں؟ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے کہ یا اللہ ان لوگوں کو بھی جنت میں داخل فرما دے، تو ان کے حق میں بھی آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ چوتھے وہ لوگ کہ جن کے نام اعمال میں برائیاں زیادہ ہوں گی، نام اعمال کے ان کا برائیوں والا پلڑا جھک جائے گا، اور ان کے لیے ان قریب یہ فیصلہ بس صادر ہونے والا ہوگا کہ ان کو جہنم میں کھینچ دیا جائے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ایسے لوگوں کی سفارش کریں گے کہ اللہ ان کے حق میں میری سفارش قبول کیجئے، اگرچہ ان کی برائیاں زیادہ ہیں لیکن انہوں نے اخلاص کے ساتھ کلمہ پڑھا تھا، وہ میرے پاس ہے۔ جیسے بعض احادیث میں آتا ہے نا کہ بعض لوگوں کا پلڑا جھک جائے گا برائیوں والا، پھر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یا ایک فرشتہ آئے گا جو ایک پرزہ نیکیوں والے پلڑے میں ڈالے گا اور وہ جھک جائے گا۔ یہ وہی لوگ ہیں کہ جو گناہ بڑے ہوں گے لیکن آپ کی سفارش کی وجہ سے، کلمے کی سفارش کی وجہ سے ان کو جنت کا داخلہ مل جائے گا۔ یہ چوتھی قسم ہے۔ پانچویں قسم کی سفارش کیا ہوگی؟ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان جنتیوں کے لیے سفارش کریں گے کہ جو جنتی تو ہوں گے لیکن کم درجے کے ہوں گے، اور ان کے عمل اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے پسند آئے ہوں گے کہ آپ ان کے لیے سفارش کریں گے اللہ ان کے درجات کو بلند فرما دیجئے، ان کو آگے بڑھا دیجئے۔ جیسے بعض دفعہ کہیں محفل لگی ہوتی ہے یا کہیں ہم مہمان جاتے ہیں تو بہت سارے لوگ موجود ہوتے ہیں، لیکن جو میزبان ہے وہ خاص بندے کو بلاتے ہیں، بھائی آپ یہاں آ جائیں، آگے بٹھا دیتے ہیں۔ مہمان خصوصی آتے تو گیٹ پر ریسیو کر کے اس کو آگے لایا جاتا ہے، یہ مہمان ہے، یہ زیادہ ہمارے اعزاز والے ہیں۔ تو اسی طریقے سے جنتی تو ہوں گے سارے، لیکن بعض جنتی وہ ہوں گے جن کو اعزاز و اکرام کے ساتھ آگے بڑھایا جائے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کو قبول کر کے۔ اور پانچویں وہ لوگ ہوں گے، دیکھیے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جنت والوں کے لیے تو سفارش کریں گے لیکن آپ کی سفارش جہنم والوں کے لیے بھی ہوگی، اور اس میں پانچویں قسم کے لوگ وہ ہوں گے جو کلمہ گو ہوں گے لیکن اپنے گناہوں کی وجہ سے جہنم میں ڈال دیے جائیں گے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے سفارش کریں گے یا اللہ ان کو معاف کر کے جنت میں داخل فرما دے۔ اور ان کی پہچان کیسے ہوگی؟ فرمائے ان کی پہچان ایسی ہوگی، جو ایمان والے ہوں گے اپنی بدعملیوں سے جہنم میں جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کے چہروں کو مسخ نہیں فرمائیں گے، بس مستقل جہنمیوں میں، اور اہل ایمان جو جہنم میں جائیں گے گناہوں کی وجہ سے، ان میں فرق یہ ہوگا کہ جو مستقل جہنمی ہوں گے ان کے چہرے بھی مسخ ہو جائیں گے آگ سے، اور جو ایمان والے ہوں گے ان کے چہرے مسخ نہیں ہوں گے، جس کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان ان کو پہچان لیں گے اور آپ ان کے لیے سفارش کریں گے، ان کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کیا جائے گا۔ اور صرف بات یہاں رکے گی نہیں، بلکہ آپ اس سے ایک قدم آگے سفارش کریں گے، اور وہ کیا ہوگی؟ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان جہنمیوں کے لیے بھی سفارش کریں گے کہ جن پر عذاب بہت سخت ہونا ہوگا، لیکن ان کا کوئی عمل اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا پسند آیا ہوگا کہ آپ ان کے لیے سفارش کریں گے اللہ ان کا عذاب ہلکا فرما دے،
ہیں تو مجرم لیکن تھوڑی سزا ہلکی ہو جائے ان کی، جیسے ابو طالب ہیں یا اس طرح کے لوگ ہیں کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی دیتے رہے لیکن ایمان نہیں لائے۔ تو ایسے لوگ جتنے بھی ہوں گے، ایک مثال میں نے دی ہے، بہت ساری مثالیں ہیں ایسے لوگوں کی کہ جو آپ کا ساتھ بھی دے، جیسے بعض دفعہ ہوتا ہے ایک آدمی کہتا ہے میں آپ کا ساتھ تو نہیں دے سکتا، سامنے نہیں آ سکتا لیکن پیچھے جتنا مرضی میں آپ کا ساتھ دے لوں، تو اس کے لیے بھی ہمدردی دل میں ہوتی ہے کہ یار سامنے نہیں کھڑا ہوتا، کم از کم پیچھے ساتھ تو دیتا ہے، پیچھے آ کر تعاون کر دیتا ہے، پیچھے آ کر یہ کام آسان کر دیتا ہے۔ بعض دفعہ جو ہے ہم کسی مسئلے میں پھنس جاتے ہیں، کبھی ہاسپٹل پہنچ گئے، اب ہمیں نہیں پتا ہاسپٹل میں کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، ڈاکٹر ساتھ دیں گے نہیں دیں گے، مریض کا کیا ہوگا، لیکن جو ہے اچانک وہاں کوئی جاننے والا نہیں مل جاتا ہے، اب وہ ساتھ تو نہیں دیتا لیکن پیچھے جا کر کمرے میں ڈاکٹر سے بات کر لیتا ہے، بیڈ جلدی دلوا دیتا ہے، اب ہمیں نہیں پتا وہ پیچھے کام کر رہا ہے، سامنے نہیں آ رہا ہے، جان پہ اس نے ہمیں دیکھ لیا تھا، جان لیا تھا ہمیں۔ جس طرح تھانے چلے گئے، کوئی معاملہ ہو گیا، کسی بندے کو محلے والے کو پتہ چلا کہ فلاں جو ہے اس مسئلے میں پھنس گیا، تھانے چلا گیا، تو ایسے اس کو جاننے والا اس نے فون کر دیا، بھائی میرا بندہ ہے ذرا خیال کرنا۔ اب اس نے اس کو آ کر بتایا نہیں میں تمہارا ساتھ دے رہا ہوں، لیکن پیچھے جا کر اس کے لیے آسانی کر دی۔ تو اس طرح جو ایمان والوں کے لیے آسانیاں کرنے والے لوگ ہوں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کاموں میں اس طرح معاون ہوں گے لیکن ایمان نہیں لائے، معاشرے کی وجہ سے، رسم و رواج کی وجہ سے، اپنے خاندانوں کی وجہ سے ایمان نہیں لائے، جہنم میں تو جائیں گے، لیکن اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ایسے لوگوں کے لیے بھی سفارش کریں گے اللہ ان کے عذاب کو ہلکا فرما دیں۔ اور سب سے سخت عذاب کس کا ہوگا؟ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، وہ بندہ جو ظاہراً مسلمان بنا ہو اس کے دل میں کفر ہو، اس کو کہتے ہیں منافق ایمانی۔ تو منافق ایمانی جو ہوگا، جس کے دل میں ایمان نہیں ہوگا، ظاہر ایمان کو کر رہا ہوگا، ایسا بندہ اللہ کیا اتنا مبغوض ہے جو سب سے نچلے طبقے میں جہنم میں ہوگا۔ جب منافق ایمانی اتنا خطرناک ہے، اتنا مبغوض ہے، تو جو عمل کے اندر منافق ہو تو وہ کیسے آسان ہو سکتا ہے؟ اس کا معاملہ بھی بڑا مشکل ہے۔ کیا مطلب؟ ظاہر ہم نماز پڑھ رہے ہیں، دل کے اندر نماز کی اہمیت نہیں ہے، ظاہراً ہم نیک بنے لیکن اندر سے ہم نیک نہیں ہیں، مجلس میں ہم نیک ہیں، تنہائی کے اندر ہم شیطان ہیں۔ ایسے معاملات ہونا یہ بڑا خطرناک ہے۔ ہمیں صحیح ہونا چاہیے، یہاں سے صحیح ہونا ہے۔ کہاں سے؟ یہاں سے صحیح ہونا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ ہمیں اوپر سے دیکھ رہا ہے، حقیقت یہ ہے کہ اللہ ہمیں یہاں سے دیکھ رہا ہے، یہ میرا کیسا ہے، ہاں یہ صحیح ہے تو سب صحیح ہے، یہ خراب تو سب خراب ہے۔ تو اپنے اندر کو ہم صحیح کریں، ظاہر اگر نہیں بھی صحیح ہوا، کمی بھی رہ گئی تو معاف ہو جائے گی، لیکن اگر ظاہر بہت اچھا ہوا، اندر صحیح نہ ہوا تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ نمبر 8، شفاعت اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم خاص طور پر اہل مدینہ کے لیے کریں گے۔ اللہ یہ میرے شہر والے ہیں، ان کی سفارش کی جائے، ان کی سفارش قبول کی جائے گی ان کے حق میں۔ اور نمبر 9، وہ ایمان والے جو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کی زیارت کے لیے جاتے ہیں، جن کو زیارت نصیب ہوئی ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے ان تمام زائرین کے لیے سفارش کریں گے۔ تو یہ سفارشیں ہیں جو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہوں گی، اور ان میں سے بعض سفارش ایسی ہیں جو اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو، علماء کو، شہداء کو بھی اختیار عطا فرمائیں گے، جس کے بارے میں حدیث مبارکہ میں یوں آتا ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آخرت میں صف باندھے کھڑے کیے جائیں گے اہل دوزخ، اہل ایمان میں سے کچھ گناہگار لوگ جو اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے دوزخ میں سزا پانے کے مستحق ہوں گے، وہ آخرت میں کسی موقع پر صف میں کھڑے کیے جائیں گے کہ یہ اہل دوزخ ہیں، ہوں گے کلمہ گو، لیکن بدعملیوں کی وجہ سے یہ سب جہنمی لوگ ہیں، یہاں کھڑے ہو جاؤ، ایک طرف کھڑے ہو جاؤ۔ امتحان ہوتا ہے نا، رزلٹ آتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ پاس ہونے والے کون ہیں، انعام لینے والے کون ہیں، ان کو انعام دیے جاتے ہیں۔ اچھا فیل ہونے والے کون ہیں، وہ سامنے کھڑے ہو جاؤ۔ کلاس میں سبق یاد نہیں ہے، جس کو سبق یاد نہیں ہے وہ پیچھے جا کر کھڑا ہو جائے۔ یہ جو منظر ہے نا، یہ ہمارے ہاں سامنے دنیا میں، یہی منظر قیامت کے دن بعض اہل ایمان کے ساتھ بھی ہوگا، جن کو جہنمی کہا جا رہا ہوگا کہ یہ جہنمی ہے، اپنی بدعملیوں کی وجہ سے جہنمیوں کا لیول ان پر لگے گا۔ فرمایا کہ وہ کھڑے ہوں گے، اب ان کے سامنے سے جنتی گزریں گے، ایک جنتی جا رہا ہے، دوسرا جا رہا ہے، تیسرا جا رہا ہے۔ ایک شخص ان صف باندھے والے لوگوں کے سامنے سے گزر رہا ہوگا تو صف والوں میں سے ایک شخص کہے گا جنتی کو، اے فلاں کیا تم مجھے پہچانتے نہیں ہو؟
میں نے ایک دفعہ تمہیں پانی پلایا تھا. اب وہ دیکھے گا ہاں تم نے پانی پلایا تھا. پھر دوسرا شخص بولے گا, کہے گا اسی صف میں سے, میں نے تمہیں وضو کرایا تھا, میں نے تمہیں وضو. اب یہ مختلف لوگوں کے واقعات ہیں. ایک کو پانی کا کہا جا رہا ہے, دوسرا گزرے گا تو اس کو کیا کہا جائے گا, میں نے تمہیں وضو کرایا تھا. اب تم میرے سے وضو کر کے خود تو جنت میں جا رہے ہو, میں یہاں کھڑا ہوں. یہ اس کا مطلب ہوگا کہ میری سفارش کرو, میں نے تمہارا ساتھ دیا نیکی کے اندر, تم بھی میرا ساتھ دو. اسی طرح یوں وہ لوگ پکاریں گے صف والے لوگ جنتیوں کو, اور جس کو جو پکارے گا وہ پکارا جس کو جائے گا وہ اللہ کے حکم سے ہوگا, اور اللہ تعالیٰ اس بندے کو سفارش کا حق دیں گے کہ وہ پانی جس نے پلایا تھا اس کو اپنے ساتھ جنت میں لے جائے گا, جس نے وضو کرایا تھا اس کو اپنے ساتھ جنت میں لے جائے گا. اسی حدیث مبارکہ کو لے کر علماء نے یہ فرمایا کہ نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرو, نیک لوگوں کی صحبت میں جاؤ, ان کی خدمت کرو, اس لیے کہ نیک لوگوں کی خدمت بھی قیامت کے دن جنت میں لے جانے کا سبب بنے گی. لیکن اب ایک غلط فہمی ہے ہمارے ہاں, اور غلط فہمی کیا ہے, بھئی نیک لوگوں کی خدمت کرو جنت میں جائیں گے. صحیح بات ہے, یہ حدیث موجود ہے, لیکن یہاں یہ بات موجود نہیں ہے کہ خدمت کرنے والا خود بدعمل ہو, خود جو ہے نمازی نہ ہو. یہ نہیں ہے بھئی, خود بھی تو نماز پڑھو پھر نیک لوگوں کی خدمت کرو. لہذا جب اس راستے پر چلیں گے, نیک کی صحبت میں رہیں گے تو خود بھی ہم نیک بنیں گے. لیکن اگر کسی کی صحبت میں رہ کر ہم نیک نہیں بن رہے, اس کا مطلب ہمیں نیکی کا فائدہ نہیں مل رہا. جب ہمیں دنیا میں فائدہ نہیں مل رہا تو آخرت میں کہاں سے ملے گا؟ لہذا اس وضاحت پر ایک اشکال دور ہو جانا چاہیے, اور وہ یہ ہے جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ درگاہوں پہ چلے جائیں گے, مزاروں پر چلے جائیں گے, یا جو بھی پیر صاحب آئے ہیں اس کی جو ہے وہ قوالی میں شریک ہو جائیں گے, دھمال میں شریک ہو جائیں گے تو جنتی ہو جائیں گے. ایسا کچھ نہیں ہے. ہم نے پیر صاحب کو شکرانہ دے دیا اب جنتی ہیں, ہم نے پیر صاحب سے نمازیں معاف کرا لی اب جنتی ہیں. یہ غلط فہمی ہے, ایسا نہیں ہے. وہ پیر دنیا میں تم سے دنیا کما رہا ہے, لہٰذا وہ بھی دنیا دار, تم بھی دنیا دار. وہ بھی پھنسا ہوا ہے, تم بھی پھنسے ہوئے ہو, لہٰذا وہ بھی اس کی جنت بھی خسارے میں ہے, تم بھی جنت میں جانے میں خسارے میں ہو. لہٰذا وہ اللہ کا بندہ جس کی خدمت کی وجہ سے تمہیں یہ امید ہو کہ یہ میری سفارش کرے گا, تو اس کی سفارش ہوگی آپ کے لیے. اور ہمیں امید تو اسی سے ہوگی جو خود جنتی ہوگا, تو جس کا چہرہ بھی جنتی ہوگا. کہتے ہیں نا اللہ والا کون ہے؟ جس کو دیکھ کر اللہ یاد آئے, جس کی مجلس میں جا کر آخرت کا استحضار ہو جائے, اللہ کی طرف دھیان بڑھ جائے, اعمال کا شوق پیدا ہو جائے, دنیا سے تھوڑا انسان کا دھیان ہٹے اور آخرت کی طرف دھیان بڑھ جائے, اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے اندر اضافہ ہو جائے. ایسی مجلسوں میں ایسے علماء کے قریب جا کر اگر ہمیں یہ مل رہا ہے تو سمجھ لیجئے کہ یہ ہماری جنت کے سفارش ہو سکتے ہیں. اب ایسے لوگوں کو پانی پلانا, ان کی خدمت کرنا, ان کے جوتے اٹھانا, بے شمار واقعات. ہماری تو تربیت ہی یہی ہے, ہماری تو تربیت ہی یہی ہے. امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے نا کہ جو ہے وہ مجلس لگی ہوئی ہے, آپ کو چھینک آئی, آپ نے الحمدللہ, سارے جتنے بھی طلباء تھے ہزاروں کی تعداد میں, انہوں نے سب نے کہا یرحمک اللہ. اب ایک بڑا مجمع ہے, یرحمک اللہ جب بلند آواز سے کہے گا آواز کتنی گونجے گی. مسجد کے قریب ہی ہارون رشید کا محل تھا, وہاں تک آواز گئی یرحمک اللہ, اتنی بلند, اتنے سارے طلباء نے کہا. آگے سے انہوں نے جواب دیا یہدیکم اللہ. ہارون رشید کی بیوی کہنے لگی یہ ہے, یہ بادشاہ ہے, تم کیا بادشاہ بنے ہو؟ وہ بادشاہ ہے جو ایک بات کرتا ہے تو اس کو جواب دینے والے کتنے ہوتے ہیں. ہم نے اپنے دیکھا اپنے بڑوں کو, اپنے اساتذہ کو کہ اکابرین کی جوتے اٹھا رہے ہیں. وہ ایک واقعہ ہے نا کہ ایک عالم صاحب مسجد میں داخل ہوئے, بہت بڑے اللہ والے تھے, عالم تھے, درس دیا کرتے تھے, تو طلباء ان کی خدمت کے لیے گیٹ پہ ہی کھڑے ہوتے تھے. جیسے شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے, جب نماز جمعہ کے لیے آتے بیان کرنے کے لیے مسجد میں خطبے کے لیے, تو ان کے راستے میں ہی لوگ صف بنا کر کھڑے ہوتے تھے استقبال کے لیے, اور صرف ایک جھلک چہرے کی زیارت کرنے کے لیے ترستے تھے. حضرت یوں رومال ڈال کے رکھتے تھے, ایک دفعہ زیارت کرا دے. کیوں؟ اس لیے کہ ان کی زیارت کرنے سے کئی لوگوں کو اللہ نے توبہ کی توفیق عطا فرمائی. جیسے قریب زمانے میں حضرت شہید اسلام حضرت مولانا محمد یوسف لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں نے سنا. میں نے خود تو ان کی کرامت نہیں, جن کے ساتھ واقعہ ہوا ایک ساتھی بتانے لگے حضرت کی کرامت تھی. کیا کرامت تھی؟ اگر کوئی داڑھی شیو کرنے والا ان کی خدمت میں چلا جاتا
تو اس کے چہرے پر ہاتھ پھیرتے، کہتے کتنا پیارا چہرہ ہے، اس پر اگر داڑھی بھی سج جائے تو اور کتنا نور والا ہو جائے۔ کہا کہ کوئی ایسا بندہ نہیں ملا جس کے چہرے پر ہاتھ پھیرا اور اس کو داڑھی اس نے نہ رکھی ہو، پھر دوبارہ ہمیشہ داڑھی رکھ لیتے۔ اور کتنے لوگ مجھے ملے، انہوں نے کہا کہ ہم نے خود پہلے داڑھی شیو کرتے تھے، حضرت کی صحبت میں گئے، ایک دفعہ آپ نے کہا اور ہم نے داڑھی رکھ لی۔ تو یہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت، آپ کی سنتوں کی اتباع، آپ کی محبت اور عشق کی ساری کرامات ہیں جو اللہ تعالیٰ اس طرح ظاہر فرماتے ہیں۔ اب وہ طالب علم کھڑے ہوئے تھے، حضرت مسجد میں داخل ہوئے، ایک طالب علم نے ان کی جوتی اٹھائی، چپل اٹھائی، دوسرے نے بھی اٹھائی، دونوں نے پکڑ لی۔ وہ کہتے ہیں مجھے دو، کہتے ہیں مجھے دو۔ اتنے میں ایک اور ساتھی آ گیا، اس نے بولا میں بھی لوں گا۔ اب کیا کریں، تین لوگ ایک چپل کیسے پکڑیں گے؟ ایک ساتھی نے رومال پھیلایا، اس کے اندر چپل ڈال دی اور سب نے رومال پکڑ لیا تاکہ سب کو چپل اڑانے کی سعادت حاصل ہو جائے۔ یہ ہے اصل خدمت، اصل محبت۔ بندہ اس طریقے سے دین والوں سے محبت کرے، اس امید کے ساتھ کرے کہ انشاءاللہ قیامت کے دن یہ میرا سفارشی بنے گا اور اس کی سفارش مجھے حاصل ہوگی، تو انشاءاللہ ضرور سفارش حاصل ہو جائے گی۔ زندگی بڑی مختصر ہے، اللہ نے ہمیں جو وقت دیا ہے، مہلت دی ہے، اس سے ہم فائدہ حاصل کر لیں۔ اگر یہ وقت گزر گیا تو واپس لوٹ کر نہیں آئے گا۔ وقت کی مثال ایک برف کی مانند ہے۔ برف جو ہے وہ جب پگھلتی ہے تو وہ پگھلتی چلی جاتی ہے۔ ہاں اگر اسی برف کو اگر پانی میں ڈال کر اس کو کارآمد بنا لیا جائے تو وہ فائدہ مند بن جاتی ہے، پانی ٹھنڈا ہو جاتا ہے، وہ برف کام میں آ جاتی ہے اور کئی لوگوں کی پیاس کو بجھانے کا سبب بنتی ہے۔ لیکن اگر برف کام میں نہ لی جائے، پگھل جائے تو وہ کسی کے کام بھی نہیں آتی، ضائع ہو جاتی ہے۔ تو بالکل ایسے ہی ہمارا جو وقت ہے نا، یہ آج ظہر تک کا وقت گزر چکا ہے، عشاء میں ہے، کل ہے، پرسوں ہے، ہمیں نہیں پتہ ہے۔ تو جو وقت گزر گیا اس کو چھوڑیے، اس پر نادم ہو جائیے، آگے جتنا وقت ہے اس کو قیمتی بنا لیجئے۔ مہلت زندگی کو غنیمت جانیے اور اس وقت کو اللہ کے دین کے لیے، اپنی اصلاح کے لیے لگا لیجئے۔ کارآمد بنا لیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کا ہمیں فائدہ ہوگا، ورنہ خسارہ ہی خسارہ ہے۔ وہ ایک بادشاہ کا واقعہ ہے، اس نے ایک شخص کو بلایا اور کہا کہ میں تمہیں انعام دینا چاہتا ہوں، میں تمہیں انعام دینا چاہتا ہوں، لیکن ایک طریقہ کار یہ ہے کہ تم میرے خدمت میں پھل لے کر آؤ، پھل بھی ایسے ہوں جو میٹھے ہوں، اچھے ہوں، تر و تازہ ہوں، صاف ستھرے پھل ہوں، وہ لے کر آؤ۔ بھئی کہاں سے لاؤں؟ میرے باغات ہیں، وہاں چلے جاؤ، وہاں سے لے کر آؤ۔ اس کو ایک ٹوکرا دے دیا۔ جب جانے لگا تو بادشاہ نے کہا ایک شرط ہے، میرے باغات کی لائن بہت لمبی ہے، مختلف حصے بنے ہوئے ہیں، مختلف پھل لگے ہوئے ہیں، شرط یہ ہے کہ اچھے پھل لانے ہیں، سڑے ہوئے خراب نہ ہو، اور جہاں سے تم گزر جاؤ گے پھر واپس نہیں لوٹنا، آگے سے لے کر آنا ہے، پیچھے نہیں آنا، پیچھے آنے کی اجازت نہیں ہے، میرا بندہ ساتھ ہوگا، صرف آگے چلنے کی اجازت ہے۔ کہا کہ بادشاہ سلامت، کوئی بات نہیں، میں لے آتا ہوں۔ چلا گیا ٹوکرا لے کر، باغ میں داخل ہوا، دیکھا بڑے ہی پھل اچھے، خوبصورت، تر و تازہ۔ اب اس نے کہا آگے بڑی لائن ہے باغ کی، اگلے حصے میں چلتا ہوں، اور تر و تازہ ہوں گے، وہاں سے لے لوں گا۔ وہاں کے پھل چھوڑ دیے، اگلے میں چلا گیا، پہلے والے سے زیادہ اچھا پھل۔ اب اس کو لالچ ہوئی، اس نے کہا کہ پہلے والے اتنے اچھے نہیں تھے، یہ زیادہ اچھے ہیں، ممکن ہے کہ اگلے حصوں میں اور اچھے ہوں۔ آگے چلا، کوئی پھل نہیں لیا، آگے چلا گیا، اور اچھے۔ اب اس کی لالچ بڑھتی گئی، آگے چلتا گیا، حصے چھوڑتا گیا، یہاں تک کہ سارے حصے چھوڑ دیے، اسی سوچ میں کہ اگلے والے میں سے لے لوں گا جس کے سب سے اچھے ہوں گے، آخری والے میں سے لوں گا۔ جب آخری والے باغ کے حصے میں داخل ہوا تو ایک دم حیران رہ کر، پریشان ہو کر کھڑا ہو گیا، وہاں کوئی پھل ہی نہیں تھا، باغ تھا، پھل نہیں تھا۔ اب حیران، یہ کیا ہوا؟ پیچھے مڑا، پیچھے اجازت نہیں ہے، بس اب مہلت ختم ہو گئی، یہیں سے لو جو لینا ہے، یہاں تو پھل ہی نہیں ہے۔ کہا تو پہلے کیوں نہیں لیے؟ کیوں وقت ضائع کیا؟ کیوں چھوڑ کر آئے؟ اب یہاں پھل نہیں ہے، اب آگے ایسے ہی جانا پڑے گا۔ اب وہ بادشاہ کے پاس آیا، کوئی پھل نہیں تھا۔ جب پھل نہیں تھا تو انعام بھی نہیں ملا، انعام نہیں ملا، بات پوری نہیں ہوئی تو دربار سے بھی دھتکار دیا گیا۔ ہماری مثال بھی ایسی ہے، ایسا نہ ہو کہ ہر وقت گزرتے گزرتے ہم یہ سوچتے رہیں کل کریں گے، کل کریں گے، کل کریں گے، اور کل ہماری موت آ گئی اور ہمیں موقع ہی نہ ملا تو ہم کیا کریں گے؟ تو عقل مند شخص وہ ہے جو آج کرے، آج، کل نہیں، آج۔ توبہ کرنی ہے، آج کریں گے، نیک بننا ہے، آج سے بنیں گے، کوئی نیکی کا عمل شروع کرنا ہے، آج سے کریں گے۔ جو آج کے اوپر آ جائے گا انشاءاللہ اس کی کل آسان ہو جائے گی۔ اللہ ہم سب کو